السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میری ویڈیو کو مروڑ توڑ کے کلپ نکال کے اور میرے خلاف سازش کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ گستاخی کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس بات کی اب ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ خود وضاحت کر رہے ہیں کہ کس وجہ سے ان لوگوں نے میرے اوپر الزام لگائے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، وہ ہم ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ جو وضاحت کر رہے ہیں وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو جو بھی مشہور انسان ہیں، میں نے کہتا ہوں میں مشہور ہوں، میں تو بات کرنا بھی نہیں جانتا تھا، بچپن سے ہکلاتا تھا، بات کرتے کرتے اللہ کے راہ میں دعوت دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچایا۔ نہ میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں، میں تو طالب علم کہتا ہوں اپنے آپ کو، لیکن کیونکہ میں جو بھی بات کہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے کہتا ہوں، جو بھی بات کہتا ہوں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں۔ آج بھی جو تقریر میں نے کہا حوالہ دیا نا، میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، غلط ہے تو آپ آ کے بول سکتے ہیں۔ ذاکر بھائی آپ نے جو حوالہ دیا سورہ قمر کا سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32، 40 میں نہیں لکھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ؟ آ کے بولو۔ تو میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، اگر کچھ غلط کہتا ہوں اسی لیے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے، لیکن جو لوگ مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے تو ڈھونڈتے ہیں کچھ چیز کو پکڑے جس کو توڑ مروڑ کے پیش کرے، لوگ کے سامنے میرے بارے میں غلط فہمی پیش کرے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں کے آرگنائزر نے کہا کہ ایک ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے، جس میں کیا ہے کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے۔ ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے ویس سے ثابت کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے، تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ اس میں دو چیز ہو سکتی ہے، یہ ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ کبھی پیس ٹی وی پہ آئی نہیں، جب میں تقریر کرتا ہوں بات کرتے کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے، ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے، کیا کہ سبقت لسان، یا ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے، اور توڑ مروڑ کے پیش کرنا بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جارج بش کیسے انسان ہے، انہوں نے کہا جارج بش اچھے انسان نہیں ہے، میں نہیں کو کاٹ دوں گا، لگے گا جارج بش اچھے انسان ہے، اس کو خود کو میں دکھاؤں گا۔ آپ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے سبقت لسان ہے، ہو سکتا ہے سلپ آف دا ٹنگ، وہ سلپ آف دا ٹنگ نہیں ہے، اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہے، نہیں کو کاٹا جوڑ دیا اچھے انسان ہے۔ تب سمجھ رہے بہت آسان ہے، میڈیا ٹیکنالوجی۔ تو اس طریقے سے کئی کلپنگ فلوٹ ہو رہے مارکیٹ کے اندر کہ ذاکر بھائی بن لادن کا ساتھ دے رہے، اور کب ساتھ دیا؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کلپنگ ملیں گی، ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے، ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے۔ ابھی کوئی آدمی سوٹ پہن کے میرے ابھی شیروانی پہنا ہو ماشاءاللہ، سوٹ پہن کے ایکٹنگ کر کے، تو یہ لوگ اگر کھلم کھلا سامنے آ کے اس سوال کا موقع عام طور پہ مذہبی تقریر میں کھلا پوچھنے کا کس کو موقع کہاں رہتا ہے، ہوتا ہے تو چٹ سے۔ میں پسند کرتا ہوں وہ بہو پوچھو، میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، غلطی کروں گا تو بولوں گا معاف کرنا بھائی، انسان ہوں، میں تو نہیں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، میں کبھی کہا بھی نہیں میں عالم ہوں۔ اگر میرے تقریر میں کچھ غلطی ہے تو آپ آ کے بول سکتے ہیں ذاکر بھائی آپ جو قرآن کا حوالہ دیا غلط ہے، ایسے مانی نہیں۔ اگر صحیح ہوگا تو میں کہوں گا بھائی صحیح، آپ کو غلط فہمی ہے، اگر میں غلط پہ ہوں تو بولوں گا غلطی ہے، معافی چاہوں گا۔ لیکن یہ ویڈیو کلپنگ توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں کتابیں ہیں ان کے خلاف۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پیش کروں، لوگوں کو قرآن کے قریب لے کے آؤں، صحیح حدیث کے قریب لے کے آؤں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن کے قریب نہ آئے، صحیح حدیث کے قریب نہ آئے، تو وہ لوگ ایسے حرکت کر رہے ہیں۔ اسی لیے ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ میری تقریر سن کے
الحمدللہ اس ناچیز کے ذریعے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ قرآن مجید کے قریب آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کو پسند نہیں ہے کہ مسلمان قرآن کے اور قریب آئے، صحیح حدیث کے قریب آئے، وہ لوگ کو پریشانی ہو رہی ہے، اور وہ لوگ توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہے میڈیا میں۔ ابھی کوئی بھی انسان جو ذرا بھی بدھی رکھتا ہے، جب میں قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے، وید کے ذریعے ثابت کرتا ہوں، کیا وہ انسان بول سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ ابھی آگے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے، اب یہ لے گی تو بتائیے، ذاکر بھائی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے، ابھی کیا کریں گے؟ یہ میرا لفظ جو ہے نا صرف یہ پیش کریں گے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں کہ نماز مت پڑھو، پوری آیت ہے نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں، نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں۔ تو اس طریقے سے اگر میں جواب دے رہا ہوں، ابھی یہ کلپنگ لیں گے، دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا حرام ہے، کیا کانٹیکس میں؟ اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کے سوال کو دہراتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے، دہراتا ہوں، تو وہ لے کے بتائیں گے دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے۔ تو ایسی چیزیں کرنا بہت آسان ہے۔ میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لے کے آئے، اللہ کے رسول کے پیغام کے قریب لے کے آئے، اور لوگوں کو الحمدللہ صحیح راستے پہ لے کے آئے تاکہ وہ نجات پائیں گے دنیا اور آخرت میں۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین، ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر کھڑے ہو کے، یعنی جہاں پہ بتوں کی پوجا ہوتی ہے نا، ادھر کھڑے ہو کے توحید کا پیغام دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ قرآن حدیث کا پیغام دیا ہے۔ تو ناظرین، کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ قرآن حدیث کا پیغام دے اور ان کے بارے میں ایسی سوچ رکھے اور یہ ویڈیو کو توڑ موڑ کر پیش کیا جائے؟ نہیں ناظرین، یہ تو وہ بندہ ہے، یقین مانیے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہی ہوگا کہ ہر بندہ اس بندے کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، لیکن کچھ ہیں لوگ جو ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ہندوستان کے اندر کھڑے ہو کر کتنے لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا ہے۔ شاید غالباً اگر میرے سے غلطی نہ ہو تو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ غالباً 18 لاکھ بندہ یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ہندوستان کے اندر، غالباً اتنے سے کہہ رہے تھے۔ تو ناظرین، یہ بندہ جو قرآن حدیث کی دعوت دے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے، وہ کیسے یہ جملے کہہ سکتا ہے؟ باقی ناظرین دعا کرتے ہیں اللہ پاک ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔